بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہنگے ڈاکٹروں سے الوداع کہیں اور ظہر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی ایک سورت تلاوت کر لیں جو سر سے پاؤں تک ہر قسم کی بیماری کو ختم کر دے گی اور آپ کو خوبصورتی، سکون، عزت اور دولت نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، اب آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور گھر پر ہی آج سے اپنا علاج شروع کر دیں۔ ظہر کی نماز کے بعد یہ سورت تلاوت کریں، آپ کے جسم کی ہر اندرونی و بیرونی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص کسی بھی بڑی یا چھوٹی بیماری میں مبتلا ہے، خواہ وہ پرانی ہو یا نہیں، اور کئی علاجوں کے باوجود وہ بیماری ختم نہ ہوئی ہو، تو آپ نے بس یہ بابرکت سورت تلاوت کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ کی تمام اندرونی و بیرونی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اس بابرکت سورت کو پڑھنے کا مکمل طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے، جس سے آپ کی تمام روحانی اور جسمانی بیماریاں اللہ کے فضل سے ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی دماغی مریض ہے جس کا علاج کرواتے کرواتے آپ تھک چکے ہیں اور اسے کہیں سے بھی آرام نہیں مل رہا ہے، تو ظہر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ بابرکت سورت پڑھ کر اس پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ اس کی پرانی سے پرانی بیماری بھی جڑ سے ختم ہو جائے گی اور اس کی زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے گا۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے ہر حرف میں شفا، تاثیر، ثواب اور برکت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے۔ وہ تمام لوگ جو دنیاوی طور پر شدید ڈپریشن اور پریشانیوں کا شکار ہیں، بیماریوں کے اخراجات، روزمرہ کے خرچوں یا بے روزگاری کی وجہ سے ذہنی دباؤ میں ہیں، ہر وقت سینے پر بوجھ سا محسوس کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں اور خود کو بے چین پاتے ہیں، انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے آپ کی تمام تنگ دستی، پریشانیاں، مصیبتیں اور غربت ختم ہو جائے گی۔ آج کا یہ عمل شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے ساتھ ایک انتہائی اہم بات شیئر کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ جو بھی عمل یا وظیفہ ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی یہ وظائف اللہ کے کلمات، اس کا ذکر اور قرآن پاک کی بابرکت صورتیں ہیں جن کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرماتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان وظائف میں کوئی طاقت نہیں، تو ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت ذکر ہیں۔ ہم یہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اور قرآن پاک کے وظائف بتاتے ہیں۔ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے کلمات میں کتنی فضیلت اور طاقت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ان وظائف پر عمل کریں تاکہ ہمیں ان کے فوائد حاصل ہو سکیں۔ آج کا وظیفہ آپ نے پورے دل اور مکمل یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کرنا ہے۔ توکل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا۔ حضرت غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے توکل کی تشریح یوں کی ہے کہ یہ دل کا وہ اعتماد ہے جو صرف اس ذات پر ہوتا ہے جو حقیقی کارساز ہے۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل دنیا و آخرت کی مصلحتوں کے حصول اور نقصانات سے بچاؤ کے لیے اللہ عز و جل پر پختہ یقین کا نام ہے، یعنی انسان اپنی محنت و کوشش کے نتائج اور واقعات کو اللہ کے حوالے کر دے، اسباب و علل کے پردے اس کے سامنے سے ہٹ جائیں اور وہ ہر چیز کو براہ راست اللہ کے قبضے قدرت میں دیکھے۔ بظاہر حالات ناموافق ہوں مگر اسے یہ پختہ یقین ہو کہ یہ حالات اس کے کام میں ذرا بھی اثر انداز نہیں ہو سکتے، کیونکہ اصل قوت و قدرت اسباب سے ماورا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ متوکل شخص توہم پرست نہیں ہوتا، کیونکہ توہم پرست بے یقینی کی زندگی گزارتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، مختلف آستانوں پر جاتا ہے اور بالآخر مایوسی اس کا مقدر بنتی ہے۔ متوکل کامیابی پر، اپنی تدبیر پر مغرور نہیں ہوتا، بلکہ اپنے مالک حقیقی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے۔
اگر نتیجہ اچھا نہ بھی نکلے تو وہ اسے اپنے خالق کی حکمت، مصلحت اور مشیت سمجھتا ہے اور مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والا یہ مانتا ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی اصل اثر والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ توکل انسان کی کامیابی کا راز ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو ہر معاملے میں مشاورت اور پھر اپنی ذات پر توکل کا حکم دیا ہے۔ ترجمہ: اور کسی کام یا لڑائی میں ان سے مشورہ کرو، پھر جب پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ رکھے۔ ان آیات میں توکل کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ توکل کا مطلب بے عملی یا ترک اسباب نہیں، بلکہ پوری تیاری اور عزم کے ساتھ کام کر کے اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ اگر تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی اللہ نہ چاہے تو کامیابی ممکن نہیں۔ اس لیے مومن کو حکم ہے کہ وہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے کہ اگر کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی صلح کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یہ نہ سوچو کہ وہ دھوکہ دیں گے، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ کوئی فریب کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ترجمہ: اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اگر وہ دھوکہ دینا چاہیں تو فکر نہ کرو، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اسی نے اپنی اور مومنین کی نصرت سے تمہاری مدد کی۔ دین اسلام کی اشاعت میں پیش آنے والی مشکلات میں بھی اللہ پر بھروسہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ وہ ایسی طاقت ہے جسے زوال نہیں، اور ایسی ہستی ہے جسے فنا نہیں۔ ارشاد ربانی ہے: اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں خوشخبری سنانے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دو کہ میں تم سے اس کے سوا کوئی اجر نہیں مانگتا کہ جو چاہے اپنے پروردگار کا راستہ اختیار کرے اور اس زندہ ہستی پر بھروسہ کرو جسے موت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کو ہر قسم کے مصائب، مشکلات اور تکالیف میں اللہ پر توکل کی بار بار ہدایت دی گئی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی توکل علی اللہ کی تعلیم دی گئی، اور اولو العزم رسولوں نے اپنی زبان سے اس تعلیم کا عملی طور پر اعلان کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تنہا سال ہا سال اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کی۔ ارشاد ربانی ہے: ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں نوح علیہ السلام کا قصہ سنائیں جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا: اے میری قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سے نصیحت کرنا تمہیں گراں گزرتا ہے تو میں نے اللہ پر توکل کیا۔ تم اپنی تدبیریں اور اپنے شریکوں کو مضبوط کر لو، پھر اپنی تدبیر کو چھپاؤ نہیں، اسے مجھ پر نافذ کرو اور مجھے ذرا سی بھی مہلت نہ دو۔ غور کریں کہ حضرت نوح علیہ السلام دشمنوں کے ہر قسم کے مکر و فریب، سازشوں اور جھگڑوں کے مقابلے میں کس پیغمبرانہ عزیمت سے اللہ پر توکل کا اظہار فرماتے ہیں۔ اسی طرح جب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم انہیں اپنے دیوتاؤں کے غضب سے ڈراتی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں: ترجمہ: میں اللہ کو گواہ مانتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تمہارے ان دیوتاؤں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ تم سب مل کر میرے خلاف سازش کرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اپنے اور تمہارے پروردگار اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ جو بھی اسباب میسر ہوں انہیں اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ اصل کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی طویل بیماری کے بعد اللہ سے شفا مانگی تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر ماریں۔ غور کریں، کیا زمین پر پاؤں مارنا کئی سال کی بیماری کا علاج ہو سکتا ہے؟ نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم پر یہ معمولی سبب اختیار کیا، جس سے اللہ نے اپنی قدرت سے زمین سے چشمہ جاری کیا۔ اس چشمے سے غسل کرنے پر حضرت ایوب علیہ السلام کی کئی سال کی متعدد بیماریاں ختم ہو گئی۔ اس واقعے سے دو اہم سبق ملتے ہیں۔ پہلا، اللہ اپنی مرضی سے شفا دے سکتے تھے، لیکن چونکہ دنیا دارالاسباب ہے،
اس لیے انہیں پاؤں مارنے کا حکم دیا۔ دوسرا، میسر اسباب کو اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ کی قدرت سے معمولی اسباب سے بھی بڑی چیز وجود میں آ سکتی ہے۔ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا تو انہیں حکم دیا گیا کہ کھجور کے تنے کو ہلائیں تاکہ پکی کھجوریں گر جائیں اور وہ انہیں کھائیں۔ اللہ بغیر کسی سبب کے بھی کھجوریں عطا کر سکتے تھے، لیکن چونکہ دنیا دارالاسباب ہے اس لیے انہیں کھجور کا تنا ہلانے کا حکم دیا۔ کھجور کا تنا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ کئی طاقتور مرد بھی اسے مشکل سے ہلا سکتے ہیں، لیکن حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے یہ کمزور سبب اختیار کیا۔ اللہ نے اپنے حکم سے سوکھے کھجور کے درخت سے تازہ کھجوریں اتاری۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میسر اسباب کو اللہ پر توکل کرتے ہوئے اختیار کرنا چاہیے، لیکن بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے جو بغیر اسباب کے بھی چیزیں پیدا کر سکتا ہے، اور اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اس کے حکم کے بغیر کچھ وجود میں نہیں آتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، جلانے کے سارے اسباب موجود تھے، لیکن اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا سبب بن جائے، چنانچہ آگ نے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اسی طرح جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر تیز چھری چلائی گئی تو اللہ نے اسے کاٹنے سے روک دیا۔ اسباب کے ہوتے ہوئے بھی چھری ان کی گردن نہ کاٹ سکی، کیونکہ اللہ کا حکم اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اسباب و وسائل اختیار کرنا شریعت اور حکم الہی کا تقاضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار کیے اور اس کا حکم بھی دیا۔ خواہ لڑائی ہو یا کاروبار، ہر کام میں استطاعت کے مطابق اسباب اختیار کرنا ضروری ہے۔ جائز و حلال طریقے سے اسباب اپنانا اور پھر اللہ پر کامل یقین کرنا توکل کی روح ہے۔ ایک بدو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں اپنا اونٹ چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کروں کہ وہ مجھے مل جائے گا، یا اسے باندھ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے باندھ دو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ ہجرت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار ثور میں پناہ گزین ہوئے، مشرکین آپ کے نشانات قدم دیکھتے ہوئے غار کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دشمن اتنا قریب ہے کہ اگر وہ نیچے جھک کر پاؤں کی طرف دیکھے تو ہمیں دیکھ لے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کیا غم جس کے ساتھ تیسرا اللہ ہو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، توکل کی تعلیم اس لیے دی گئی کہ مسلمان بیجا پریشانی اور اضطراب سے بچیں۔ زندگی میں کئی مقامات پر انسان مجبور ہوتا ہے، ایسی حالت میں وہ بے چین نہ ہو بلکہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، مشیت الہی پر راضی رہتے ہوئے اللہ کو اپنا وکیل سمجھے۔ مصیبت زدہ کو سکون دینے والا، غمگین کو راحت بخشنے والا، فریادیوں کی سننے والا صرف وہی پروردگار ہے، اور اسی پر ہمارا توکل ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور آپ ڈاکٹروں کی دوائیوں سے محفوظ رہیں گے، اور آپ ڈاکٹروں کے خرچے سے بھی بچ جائیں گے۔ آپ ڈاکٹروں کی دوائیوں کے خرچے سے محفوظ رہیں گے اور آپ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو آپ ہمیں بتائیے کہ اس سے بڑی خوشخبری کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ جو انسان عرصے سے بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، اس کی زندگی میں ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اب سکون کیسے حاصل ہو، اسے کیسے بیماریوں سے نجات مل جائے، اسے شفا ہو جائے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن کریم کی جو صورت مبارک آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس کو سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ یہ بھی جان لیجئے کہ وہ کون سی صورت ہے جس کو پڑھنے سے ہر بیماری سے شفا حاصل ہوتی ہے، تو وہ سورہ یاسین ہے۔ یقیناً سورہ یاسین کا نام سن کر
آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ سورہ یاسین کی تلاوت تو ہم روزانہ سنتے بھی ہیں اور سورہ یاسین کی تلاوت ہم روزانہ کرتے بھی ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی شفا حاصل نہیں ہوتی۔ تو آج کا جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس طریقے سے آپ نے سورہ یاسین کی روزانہ تلاوت کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور شفا حاصل ہوگی۔ ناظرین، جب ڈاکٹر کوئی دوائی آپ کو دیتا ہے تو اس کا پورا طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے یہ دوائی اس طریقے کے ساتھ استعمال کرنی ہے، لیکن اگر آپ ڈاکٹر کے طریقے کے خلاف جائیں اور دوا کو اپنے طریقے سے استعمال کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا اثر دکھائی نہ دے، یعنی کہ اس کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔ اسی طرح جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سورہ یاسین کا، آپ نے اسی طریقے سے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور شفا عطا فرمائے گا اور آپ کی تمام اندرونی اور بیرونی بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کوئی ذہنی الجھن ہو یا پھر کوئی قلبی بے چینی ہو، کوئی بھی جادو ہو یا پھر آسیب کا سایہ ہو، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آپ کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، یاد رہے کہ یاسین اللہ تبارک و تعالی کی بہت ہی خاص صفت مبارک ہے۔ اس کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر ظہر کی نماز ادا کر لینی ہے، لیکن اگر نماز کسی وجہ سے ادا نہ کر سکیں تو آپ نے باوضو ہو کر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسانی سے آتا ہو۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی تسبیح پڑھنی ہے، وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین پڑھنی ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ یاد رہے اس سورہ یاسین کے 7 رکوع ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی اور جب پہلے رکوع پر پہنچا ہے تو 7 مرتبہ آپ لوگوں نے یا یاسین یا یاسین یا یاسین پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب پھر دوسرے رکوع پر پہنچیں تو پھر 7 مرتبہ یا یاسین پڑھنا ہے اور اسی طرح ہر رکوع پر 7 مرتبہ یا یاسین پڑھیں۔ اور جب یہ عمل پورا ہو جائے تو اپنے سامنے ایک پانی کا گلاس ضرور رکھ لیں، چاہے وہ آپ پہلے سے ہی رکھ لیں۔ یہ عمل پورا کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ عمل مکمل کرنے کے بعد اس پانی پر پھونک مار لینی ہے اور اسے پی لینا ہے۔ اگر آپ خود بیماری میں مبتلا نہیں ہیں تو آپ نے اس مریض کو وہ پانی پلانا ہے جو بیماری میں مبتلا ہے۔ یہ عمل سورہ یاسین کے 7 رکوع کا ہے۔ جب بھی آپ ہر رکوع پر پہنچیں تو 7 مرتبہ یا یاسین لازمی پڑھ لیں اور جب عمل پورا ہو جائے تو پانی پر دم کر کے خود بھی پی لیں اور اگر مریض ہے تو اس کو بھی پلا دیں۔ ایک دن اس عمل کو کریں اور یقین جانیے کہ جب دوسرے دن آپ اس عمل کی نیت کو کریں تو مریض کی طبیعت بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ سورہ یاسین میں اتنی طاقت ہے کہ اگر مریض ہسپتال میں بھی پڑا ہو تو اس عمل سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس عمل کے لیے پاکیزگی اور طہارت شرط ہے، یعنی جو بندہ بھی یہ عمل کر رہا ہے وہ مکمل طور پر پاک و صاف ہو، یعنی اس نے جو لباس پہنا ہے وہ پاک صاف ہو، خود اچھی طرح سے باوضو ہو کر یہ عمل کرے اور جس جگہ پر بیٹھ کر سورہ یاسین کا یہ عمل کر رہا ہے وہ بھی پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اللہ پاک کے کلام کو جس قدر پاکیزگی، صفائی ستھرائی کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے فائدہ اتنا جلد ہوگا۔ یقین کامل اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کی پرانی سے پرانی بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔